الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین فإن اللہ تبارک وتعالى يقول في كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى في موضع آخر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکبر الکبائر قلت بلى یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت اخرى الا وقول الزور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں جمعہ کے مناسبت اور اسی پر قرآن مقدس کی چند آیات میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ مسلمان پر کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی مجوسی، کسی پارسی، کسی جینی، کسی ہندو، کسی غیر مسلم، اسی طریقے سے اسلام دشمن کی سازشوں کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا مسلمانوں پر اس کے اپنے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز، اس کی زندگی کو متاثر کر دینے والی چیز، اس کی زندگی کو ڈاماڈول کر دینے والی چیز، اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز، اس کی زندگی کے شیرازے کو درہم برہم کر دینے والی چیز، اور مسلمانوں کی زندگی کے سارے کاموں کو ڈاماڈول کر دینے والی چیز اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ ہے گناہ۔ اور المیہ یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے، حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں کہ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں، اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ اس بات کی دلیل ہے
گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ویلیو نہیں رہی، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور خشیت نہیں رہی، اس کے دل میں اللہ کی عزت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بلندی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی ردائی نہیں رہی۔ اس کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی وقعت سے، اللہ کی عزت سے، اللہ کی ردائی سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے خالی ہو گیا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اوپر کسی کو بڑا سمجھتا ہے، یعنی اگر وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگے، جیسا کہ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کی تاریخ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر ایک ویکتی کو چھوڑ کر دوسرے کے دل میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آدمی مانے نہ مانے، اس بات کو ایکسپٹ کرے نہ کرے، لیکن ہر ایک کو چھوڑ کر دوسرے میں یہ خرابی، یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور جب تک یہ بیماری زائل نہیں ہوگی، اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہے، یہ تمام نیک اعمال اسی کے زد میں آتے چلے جائیں گے۔ اس کو آپ نہیں سمجھے، فور ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بڑے قیمتی اچھی چیزیں لا کر رکھتے ہیں، بڑا قیمتی سامان لا کر رکھے ہیں، اور پیسہ، سونا، چاندی سب کچھ لا کر رکھے ہیں، لیکن اگر گھر کا دروازہ صحیح سے لاک نہیں ہے، لوکر اگر لاک نہیں ہے، یا یہ کہ گھر سب کچھ ٹھیک ہے، دروازہ بھی پراپر لگا ہوا ہے، لیکن برابر سے اگر کہیں سے آگ لگ جاتی ہے، تو اب ہوتا کیا ہے کہ کتنے ہی بھاری چیز کیوں نہ ہو، کتنی ہی قیمتی سامان کیوں نہ ہو، وہ تمام کے تمام چیزیں دھیرے دھیرے رفتہ کر کے جستہ ساری جل کے خاکستر ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ بس بعین ہی اسی طرح جب تک یہ چیز ہم انسانوں کے دلوں سے زائل نہیں ہو جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، تب تک ایک طرف سے جس طرح سامان کتنا ہی رکھتے جاؤ، اگر آگ لگے گی تو وہ تمام چیزوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ ویسے ہی کتنا ہی نیک اعمال کرتے چلے جاؤ، اگر یہ بیماری زائل نہیں ہوتی ہے تو یہ بیماری کے ذیل میں، زد میں ہمارے نیک اعمال آ کر ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں تو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو ہے کچھ اگر تھوڑا سا کر لے تو، اور پھر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے برابر اب کوئی ہے ہی نہیں۔ تو المیہ یہ ہے کہ یہ بات تب ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بڑا اگر کسی کو تصور کرتا ہے، مانتا ہے، تو بڑا اگر کہے کہ دیکھو بھائی وہ کام نہیں کرنا، تو سن لیتا ہے، اس کی بات مانتا بھی ہے۔ بڑا اگر کہے کہ دیکھو وہاں نہیں جانا تو نہیں جاتا ہے، کسی سے منع کر دے تو وہ منع ہو جاتا، بولے تو رک جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو اب پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے، اور بے باک ہو کر گناہ کرنا یہ اس وجہ سے، اس کے پیچھے کی کارن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں پسے پردہ، رات کے سناٹے میں یا دن کے تنہائی میں، کسی کے سامنے نہیں بلکہ چھپ چھپا کر، اعلانیہ نہیں، بالکل چھپ کر جو بھی کرتے ہیں اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کی زبان میں شاہی فرمان قرآن اللہ کے کلام کی صورت میں سنائے گا۔ اللہ کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، قرآن کہتا ہے اپنی زبان میں اَيَحْسَبُ، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کہ تم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ انسان یہی تو سمجھتا ہے نا بھائی۔ اب اس کے پیچھے کے ایک اگر فلسفہ کو سمجھاؤں گا، یہ فلسفہ کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ وقت بڑا قیمتی نکل جاتا ہے، اور اگر اس گوشے کو چھوڑ دے تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال سمجھ لیں، یہ چونکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان
یہ جو ریاکاری ہوتی ہے، کان کے پردے کھول کر سنے تو بات سمجھ میں آئے گی، یہ جو ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کو بھی جو ہے نا شرک کے مرادف کہا گیا ہے، یعنی ریاکاری کرنا یہ بھی شرک کرنے کی طرح ہی ہے، شرک جیسا ہی ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک بندہ ریا کے مرآ یرا رؤیتن مانے دیکھنا دکھانا، وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ کس کو دکھاتا ہے؟ انسان کو، جبکہ دکھانے والے کو یہ پتہ ہے کہ ہم سب کو دکھاتے ہیں لیکن یا سب سے چھپاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی نگاہ سے نہ ڈھک سکتی ہے نہ کوئی بات چھپ سکتی ہے۔ اور پتہ ہے کہ ہم کسی کو دکھا کر نہ تو میری عزت رفعت بڑھ سکتی ہے، نہ میرا مقام اور حیثیت اور رتبہ بڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی میرے عہدہ اور پوزیشن میں بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ جب یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، پاسبل نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ہمارے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی، جو وہی ہمارا خالق بھی ہے، کریٹر بھی ہے، تمام دنیا کو بغیر سیمپل کے وجود میں لانے والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ معدوم سے وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو جب بندہ یہ تصور کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے، اور دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے اس کے پیر نہیں کانپتے، گناہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں لرزہ طاری نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ندامت کے آنسو نہیں بہاتی، گناہ کرتے ہوئے اس کے پیر تھکتے نہیں، گناہ کرتے ہوئے اس کے جذبات سرد نہیں پڑتے، یہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، جو میں کچھ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کان و کان کسی کو بھنک نہیں، خبر نہیں۔ مگر اللہ سے پوچھو، اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اے انسان کیا تو یہ جانتا ہے کہ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ جس انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ رات کے سناٹے میں بھی اگر ہوگا، 1,00,000 کی گڈی پڑی ہوگی، وہ پہلے 10 بار سوچے گا۔ حالانکہ یہ چوری نہیں ہے، اس کو لقطہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ راستے میں یہاں وہاں کوئی چیز اگر پڑی ہوئی ملی، بخاری شریف کے اندر الفاظ آیا ہے، اس کو لقطہ کہتے، لقطہ لام قاف تو ہے، لقطہ، جس کے معنی آتے ہیں گری پڑی چیز۔ تو اس کو اٹھانے میں بھی وہ 10 بار نہیں 100 بار سوچے گا، دل گھبرائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، میں بدنام نہ ہو جاؤں، اللہ کے یہاں جو میری عزت نہ چلی جائے، میری رفعت ختم ہو جائے، میرے اندر سے جو ہے نا جو پاکیزگی ہے، حیا اور شرم، یہ نہ چلی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظر سے میں جو ہے نا بے نظر ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو میرا مقام ہے، میری عزت ہے، وہ گھٹ جائے اور میں لوگوں کے نگاہ میں ذلیل ہو جاؤں۔ یہ تمام چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت کے دست قدرت میں۔ جب کسی کو عزت دینے پہ آئے تو ذلیل کر کے بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزت دینے والی ذات اللہ کی عزت دے سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، ہم اپنے بارے میں کہیں گے، لیکن قسم خدا کی اگر ایسا خیال بھی آیا اللہ کے بارے میں تو پھر وہ ایمان کہے، وہ بے ایمانے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ عربی میں جو تعریف کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کہ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ہم کہیں کہ یہ ناممکن ہے، نعوذ باللہ، تو گویا کہ ناممکن کو لوٹ کر اپنی طرف آئے گی یہ بات کہ ہمارے اندر ایمان ابھی پختہ نہیں ہے، پکے اور سچے مسلمان نہیں ہیں، صرف ایمان کی رٹ لگاتے ہیں، ابھی ایمان ہمارا مکمل، مضبوط، سچا، اچھا مومن بنے نہیں ہے۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے کہ جب بندہ بڑی بے باکی سے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے پیچھے کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ
हर वक्त उसकी निगरानी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन रकीबा। ए इंसान तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह तबारक व तआला की निगरानी में हो, निगहबानी में हो, हर वक्त अल्लाह की निगाह में हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त हम डर रहे होते हैं कि अगर हम कहीं निकल रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जिस जगह हम इंसानों की निगाह से छुपना और बचना चाहते हैं, वहाँ हम ये भी डर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी के कैमरे नस्ब किए गए हैं और वहाँ से फ़ोटो क्लिक हो जाए और मैं लोगों की निगाहों से ओझल और बचना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी बंदा आ जाता है, फेस में आ जाता है, तस्वीरें आ जाती है, पता चल जाता है। लेकिन बंदा ये सोचता है, ये डरता है कि कहीं कैमरे के सामने हम ना हो जाएं। बंदे को सोचना चाहिए, अल्लाह फरमाता है तुम कहीं भी रहो अल्लाह की निगहबानी में हो। सीसीटीवी कैमरा अगर कहीं लगा है तो हम बड़ी हैरानी से देखते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ ईजाद कर दी गई, निकाल दी गई कि अब अगर छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आदमी करता है तो करने वाले को ज़र्रा बराबर भी तसव्वुर और ख़याल भी नहीं होता कि इसकी भी तस्वीर आ सकती है। लेकिन उसी इंसान को कभी इस बारे में ख़याल नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला की जो सीसीटीवी कैमरा है, अल्लाह की जो निगाह है, उसकी जो दूरबीन है, उसकी जो मशीनरी है, भाई इंसान के बनी बनाई चीज़ों से तो बची भी जा सकती है, बच भी सकते हैं। डिफेंस की बहुत सारी सूरतें निकल आई हैं, लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला की निगाह से भी, उनके कैमरे से भी हम बच सकते हैं? मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ सुन रहे हैं और मैं ये फिर कहता हूँ और बारहा कहता रहूँगा कि आप सुन कर सुन हो चुके हैं, इसीलिए आपके दिलों में ये बातें असर नहीं करती है। शरीयत और दीन और कुरान और ईमान की बातें, असहाब रसूल की बातें असर नहीं करती है। वरना सोचना चाहिए कि जब तक बंदे के दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ नहीं होगा, उसके लिए गुनाहों से बचना मुमकिन नहीं है। मसलन एक मुसलमान के बारे में हम उसको हकीर, फ़कीर, घटिया निगाह से देखना चाहते हैं, तो जब दिल में इस बात की अंगड़ाइयाँ लेने लगे, उसी वक्त हम सोचेंगे कि ये अल्लाह का बंदा है। गंदा है या नहीं हमें नहीं पता, मगर ये अल्लाह का बंदा है। गंदगी अपनी जगह, मगर बंदगी की बात जब आती है तो वो अल्लाह की बंदगी और भक्ति करता है। और उसके बारे में अपनी तरफ से कोई ऐसी गलत राय कायम करना जिसके बारे में तहकीकी इल्म ना हो, तब तक उसके बारे में ये बात बताना जायज़ नहीं है। जब उसको इस बात की भनक लगेगी, पता चलेगा, ख्याल आएगा, जब इस बात के बारे में इस तरह की बातें जब सामने होंगी तो वो सोचेगा कि भाई अल्लाह के यहाँ इस चीज़ की पकड़ है। हो सकता है मैं कुछ भी करके निकल जाऊं, कोई भी गुनाह कर लूं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ बच नहीं सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ की पकड़ हो सकती है, तो बंदा गुनाह से बचेगा नहीं बचेगा। और ये गुनाहों के असरात का आलम ये है कि गुनाह के असरात इस कदर हैं कि आज जब हम अपने ग़रीबानों में झांक कर देखते हैं तो हमारे इस मुआशरे में ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो गुनाह बनी इसराइल में न पाए जाते थे। वो सारे गुनाह वजूद पजीर है, वो सारे गुनाह हो रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मत, जिस उम्मत के बारे में कहा गया खैर उम्मत, बेहतर उम्मत, सबसे अफजल उम्मत ये है। और इसकी फजीलत का आलम ये है कि वक्त के नबी भी जो है ना इसकी ये करता था, तमन्ना लिए वो अल्लाह के यहाँ आरजू और तमन्नाएँ कर रहा है कि अल्लाह मुझे नबी न बनाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ मुझे हासिल होता। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सोचने और गौर व फिक्र करने की बात है कि आज वही उम्मत वो तमाम गुनाह कर रही है जो गुनाह बनी इसराइल किया करती थी, जो गुनाह बनी इसराइल के कौमें करती थी, जो उस ज़माने के लोग करते थे।
اور گناہوں کے سبب قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، جب وہ گناہ کرتے تھے تو اللہ ان کے چہروں کو کتوں کے چہرے میں بدل دیتے تھے، اللہ ان کے چہرے کو سور اور بندر کے چہرے میں کنورٹ کر دیتے تھے۔ تو بتائیے آج ہم بھی وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے ہم بے باک ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک گناہ، سنیے گا دھیان سے سنیے گا، ادھر دھیان ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلا گناہ تو یہ ہے کہ خود گناہ کرنا گناہ ہے، دھیان ہے، گناہ کرنا یہ گناہ، اس کی ایک پکڑ۔ دوسرا یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ کو چھوٹا اور ہلکا سمجھنا، یہ دوسرا گناہ۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو ہلکا بھی سمجھنا اور اس کو دوسرے کے سامنے شیئر کرنا، بتانا، یہ تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو گناہ تو ایک ہے لیکن تین عملوں کی وجہ سے اس میں وبال اور اس کی نحوست مزید دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ دھڑلے سے اس کو ہم دوسروں کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، نعوذ باللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عظیم کام ہم نے کر لیا ہے، کتنا بڑا تیر مار لیا ہے۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی سی چیز جس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور جھوٹ کو اس طرح دھڑلے سے بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ کا اولین ترجیح ہمارا یہی ہے کہ صبح ہو، آنکھ کھلے، ادھر میناروں سے صدائیں لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھم ہماری ہم جھوٹ شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلت بلا، قلنا یا رسول اللہ، مختلف حدیثوں میں، مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ صحابہ جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی بیک زبان ہو کر وہ کہتی ہے یا رسول اللہ قلت بلا، کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الاشراک باللہ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ بڑا گناہ، اور وہ گناہ جس گناہ کی معافی نہیں ہے، اس گناہ کو شرک کا گناہ کہتے۔ قرآن کہتا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ردائی کبریائی قدرت پر رکھنا ڈالنے کی طرح ہے، پیوند کرنے کی طرح ہے۔ دوسرے شبدوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ڈائریکٹ حملہ کرنے کی طرح ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانے، مگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، کہ سب سے بڑا گناہ جس گناہ کی معافی نہیں ہے وہ ہے شرک۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حدیث میں وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، پیرنٹس کو نظر انداز کرنا، ایک آنکھ بھی نہ دیکھنا، اچھا سلوک نہ کرنا، اچھا برتاؤ نہ کرنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کو پاؤں تلے روندنا، ان کی زبان سے، ان کی باتوں سے اوپر اپنے بات اونچا کرنا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانا فجلسا متکئن کے مطلب آتے ہیں ٹیک لگانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث سناتے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فقال الا قول الزور، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تیسرے نمبر میں قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات یا جھوٹ بولنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ صرف یہی بڑا گناہ نہیں ہے،
بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ علماء کرام نے کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے 40 لکھے ہیں، کسی نے 50، کسی نے 80، کسی نے 100 اور کسی نے اس سے بھی زیادہ گنوائے ہیں کہ اتنے اتنے یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ مگر میں کہہ رہا تھا کہ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور گناہ نہیں سمجھتے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں تھوڑے کسی نے دیکھا ہے۔ ارے یہاں کوئی آئی وٹنس بھی تو نہیں ہے، کوئی لکھنے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی گواہ بننے والا بھی تو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو ٹینشن کیا، نو ٹینشن۔ اور پھر ہم گناہ کرتے ہیں، اور ایک معمولی جو ہے نا جس کو جھوٹ بولنا کہتے ہیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ویکتی جھوٹ بولتا ہے، سنیں غور سے سنیں، جب کوئی ویکتی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ مگر ہم اور آپ کہیں گے کیونکہ تھوک کے حساب سے ہم تو جھوٹ بولتے ہیں نا، کم تم تو ہے نہیں، تھوک کے حساب سے جھوٹ۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے کہیں تو ماشاءاللہ صبح بھی جھوٹ، شام بھی جھوٹ، دوپہر جھوٹ، سو کے اٹھ کے جھوٹ، سونے کے بعد جھوٹ، اس سے پہلے جھوٹ، رات میں جھوٹ، دن میں جھوٹ۔ اور جھوٹ یہ موبائل بھی بڑا فتنے کا کارن ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہاں ہے؟ بازار میں ہے بھائی، اس کو کہیں گے سفید جھوٹ، سادہ جھوٹ۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا، اب لوگ کہیں گے کہ ہماری مجبوری ہے، میں کہوں گے کہ ایسی مجبوری آپ پالتے ہی کیوں ہو جس کی وجہ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان تجتنبوا اگر بچو گے، اجتناب کرو گے، احتراز کرو گے، چھوڑو گے، کبائر بڑے بڑے گناہوں کو، ما تنہون عنہ جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، جس کی حد اور لمیٹیشن بتائی گئی ہے، اگر ان گناہوں سے رک جاؤ گے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور تمہارے بڑے گناہوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دوں گا۔ کوئی چیز جب خریدنے جاتے ہیں، برانڈ کی کوئی بڑی چیز اگر خریدتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیز یوں ہی مفت میں دے دیتے ہیں، ارے جاؤ لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مقدس کتاب عظیم میں سورۃ النساء کے اندر 5ویں پارے کی دوسرے صفحے میں یہ آیت آئی ہے، اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بڑے بڑے گناہوں سے، جن گناہوں کی لمیٹیشن بتائی گئی ہے، مگر یہ سوچ لے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کو کرنے کو کہا گیا ہے، تو تمام وہ گناہ جس کو گناہ کہیں گے، جس سے اللہ اور رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان تمام عملوں کو گناہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام عملوں سے بچنا ہے، یہ نہیں کہ صغیرہ گناہ کرنا ہے اور کبیرہ سے بچنا ہے، تمام گناہوں سے بچنا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو کم عقلی میں، کبھی جو ہے نا بے دھیانی میں جب ہم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ان بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا دیں گے یا معاف کر دیں گے۔ اور گناہوں کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ گناہ کے نحوست اس قدر ہے کہ اس کے اثر اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اہل و عیال پر، بال بچوں پر، خاندان والوں پر، محلے والوں پر، پوری بستی والوں پر، پورے محلے اور معاشرے والوں پر، اور پورے ضلع پر، پوری دنیا پر، ایون کہ پوری دنیا میں گناہوں کے نحوست کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جب بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ گناہوں سے بچے گا نہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو توڑے گا، چھوڑے گا، أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے حکم سے،
جو میری باتوں سے جو میرے شریعت کی حد کو کراس کرے گا، جو شریعت کی لمیٹیشن کو کراس کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں خدا، اللہ فرماتا ہے کہ میں کریٹر، اللہ فرماتا ہے کہ میں پالنہار، اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا کو جلانے اور کھلانے والا، اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا کو بغیر سیمپل میں وجود میں لانے والا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اس تنگ کو سمجھنا ہے، تنگ کو اگر سمجھنا ہے تو فور ایگزامپل کسی چڑیا کو، پیرٹ، طوطا وغیرہ کو ہم یا کسی بھی جانور پرندہ کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتے ہیں، اور جال بچھا کر جب اس جال کے اندر یا چھوٹی سی جالی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے جب اس میں قید کر دیتے ہیں تو گویا کہ اس کی دنیا بہت بڑی تھی، وہ اڑتی تھی، پوری فضا میں کہیں بھی اڑ کے جا سکتی تھی، بیٹھ سکتی تھی، لیکن جب پکڑ کے اس پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے تو وہ اس میں قید اور محصور ہو جاتی ہے، تو وہ جگہ اس کے لیے بالکل تنگ اور تاریک ہو جاتی ہے۔ بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے اللہ کے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جن باتوں کو منع کیا گیا ہے، نہ کرنے کو کہا گیا ہے، ان سے رکتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ اپنی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اتنا ہی بس نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو جب اٹھائے گا، اس کا حشر ہوگا، تو پھر اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ کانا اٹھے گا۔ آنکھ تو ہوگی لیکن آنکھ کی روشنی نہیں ہوگی، آنکھ تو ہوگی لیکن بینائی نہیں ہوگی، آنکھ تو ہوگی لیکن بصارت اور بصیرت نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے میدان محشر میں جب اس کو اندھا اٹھائے گا، کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میں کانا اونا نہیں تھا، میری 2 آنکھیں تھی، الحمدللہ کوئی کمی بھی نہیں تھی، میری روشنی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، میری بینائی اچھی تھی، میری بصیرت اور بصارت اچھی تھی، اللہ جب میں آنکھوں والا تھا، میری آنکھوں کی بینائی بھی سلب نہ ہوئی تھی، کوئی بات نہیں تھی، تو اللہ ماجرا کیا ہے، مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ آگے کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے حکموں کو ٹالتا تھا، ٹھکراتا تھا، چھوڑتا تھا، اور میرے بندوں کی اہانت کرتا تھا، میرے حکموں کے سامنے تمہاری کوئی خواہشات آ جائے، کوئی بات آ جائے، کسی کی فرمائش آ جائے، کسی کی ڈیمانڈ آ جائے، تم شریعت کو ایک طرف رکھ کے تم اپنی منمانی کرتے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا تو دنیا میں میری حکموں کو ٹالتا تھا، میری آیتوں کو چھوڑتا تھا، میری نشانیوں کو ترک کرتا تھا، وكذلك اليوم تنسى، تو دنیا میں ایسا کرتا تھا، میں آخرت میں میدان محشر میں اس کے بدلے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ویسا کر رہا ہوں اس لیے کہ تو دنیا میں ویسا کرتا تھا جیسا بالکل کرنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ تو آج مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کی قبلہ اول بیت المقدس، بیت المقدس کہتے ہیں اس حصار کو، اس جگہ کو، بیت المقدس کہے، مقدس کہے، مقدس کہے، تینوں طرح کی عبارت درست ہے، بیت المقدس کہہ لیجئے یا مقدس کہیں، اور مسجد اقصی، یہ دونوں لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں، ایک ہی نہ سمجھتے ہیں یا کچھ اور جانتے ہیں؟ اگر کچھ جانتے ہیں تو بولیے، پھر بتائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 99% آدمی ایسے ہیں کہ اب بھی ان کے بارے میں کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے، پھر بھی ہم پکے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، سرٹیفکیٹ ہے تو پھر دقت کیا ہے؟ بہرحال میں بتا دوں کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس ایک نہیں ہے۔ مسجد اقصی تو وہ مسجد جس کو قرآن کے 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، وہ مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں تک؟
मस्जिद अक्सा तक बिअब्दिही, अल्लाह ताला अपने बंदों को रातों रात लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, एक ही रात में अल्लाह ताला रातों रात अपने बंदे महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हैं मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिद अक्सा वो कौन सी मस्जिद है? अल्लदी बारकना हौलहु, अल्लाह फरमाता है कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। दुनियावी उखरवी क्या क्या बरकतें हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हर एक को थोड़ा कम से कम मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर पूरे भरे मस्जिद में अगर पूछा जाए तो शायद मैं कहता हूँ 2-10 गो आदमी ही ऐसा होगा, बाकी किसी को सही पता नहीं है। बहरहाल मुसलमानों पर जो संकट, जो मुसीबत, जो परेशानियां लाहिक हो रही है, मुसलमानों के जो खून बहाए जा रहे हैं, मुसलमानों की इस्मत रिफ़त जो लूटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये गुनाहों के सबब और वजह गुनाहों के ज़रिए से। इसलिए गुनाहों को छोड़ना है, गुनाहों से ज़िंदगियों को पाक करना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है, अपने महल्ले माशरे को पाक करना है, अपने अहले खाना को समझा कर गुनाहों से पाक भरी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत और तलकीन करनी है। इंशाअल्लाह जब इस पर हम अमल करेंगे तो हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, बिल्कुल अमन का गहवारा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा जैसा बनने का और जिसकी तलकीन और डिमांड की जाती है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह फिर हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और हमारी आखिरत भी सवर जाएगी, बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के सगाइर और कबाइर से बचने, खूब ज़्यादा बचने, दूसरों को बचने की तलकीन करने, ताकीद करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।